دوستو یہ الیزابتھ فریٹزل کی کہانی ہے۔ اس نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس کو فریٹزل کیس بھی کہا جاتا ہے۔ الیزابتھ فریٹزل صرف 18 سال کی تھی جب وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہوئی کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ غائب ہونے کے 24 سال بعد پولیس نے الیزابتھ فریٹزل کو ڈھونڈ لیا اور جس جگہ سے ڈھونڈا وہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ الیزابتھ 6 اپریل 1966 کو آسٹریا میں پیدا ہوئی۔ الیزابتھ کے باپ کا نام جوزف فریٹزل تھا اور ماں کا نام روز میری تھا۔ الیزابتھ کے 6 بھائی اور بھی تھے۔ الیزابتھ بچپن سے ہی اپنے باپ کے غصے اور مار پٹائی سے بہت تنگ تھی۔ الیزابتھ جب 18 سال کی ہوئی تو وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہتر زندگی جینا چاہتی تھی۔ الیزابتھ نے اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ لیکن 29 اگست 1984 کو الیزابتھ اچانک غائب ہو گئی۔ الیزابتھ کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب الیزابتھ کا کچھ پتہ نہ چلا تو الیزابتھ کی ماں نے اس کی مسنگ کمپلین پولیس میں درج کرا دی۔ ابھی کچھ ہی دن اور گزرے تھے کہ الیزابتھ کے گھر ایک لیٹر آیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں الیزابتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بے حد خوش ہوں، اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہینڈ رائٹنگ بھی الیزابتھ کی ہی تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ الیزابتھ کی کسی دوست کو الیزابتھ کا کچھ پتہ نہ تھا۔ الیزابتھ کے باپ جوزف فریٹزل نے یہ لیٹر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس میں باقی سب کو یہی لگا کہ الیزابتھ نے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑا ہے اور یہ کیس کلوز کر دیا گیا۔ لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی کہ الیزابتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس بیسمنٹ کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف فریٹزل کے پاس تھی۔ الیزابتھ 24 سال اپنے گھر کے چھوٹے سے بیسمنٹ میں ہی قید رہی۔ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی باپ جوزف فریٹزل تھا۔ ان 24 سالوں میں الیزابتھ کے ساتھ اس کے باپ نے جو سلوک کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ کوئی دماغی طور پر بیمار شخص ہی کر سکتا تھا۔ جوزف الیزابتھ کے پاس ہر 3 دن بعد کھانا اور پانی لے کے جاتا۔ شروع میں تو جوزف الیزابتھ کو خوب مارتا، مگر آہستہ آہستہ یہ سیکشول ابیوز میں بدل گیا اور الیزابتھ ان 24 سالوں میں 7 دفعہ پریگننٹ ہوئی اور یہ سب کرنے والا اس کا اپنا ہی باپ تھا۔ الیزابتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رہنا پڑ رہا تھا۔ الیزابتھ کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ سب کچھ اپنی ہی بیٹی الیزابتھ کے ساتھ کر رہا تھا اور 24 سال تک کرتا رہا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن کوئی بھی کرائم پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ الیزابتھ کے 7 بچوں میں سے ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ 3 بچے الیزابتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف ان 3 بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی کو کہتا کہ اس کی بیوی الیزابتھ کے ناجائز بچے ہیں جو الیزابتھ یہاں رکھ کے چلی جاتی ہے۔ ایک دن 3 بچے جو الیزابتھ کے ساتھ قید میں تھے، ان میں سے ایک بچی جس کا نام کرسچین تھا، قید میں رہ کے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ الیزابتھ نے اپنے باپ جوزف کو، جو اس بچی کا بھی ناجائز باپ تھا، کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس بچی کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ جوزف نے یہ بات مان لی۔ جب جوزف کرسچین کو ہاسپٹل لے کے گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ کرسچین کو اتنی چھوٹی سی عمر میں کڈنی فیلئر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ کرسچین جوزف کی کیا لگتی ہے تو جوزف نے کہا کہ وہ اس کو سڑک پہ ملی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کی بات کا بالکل یقین نہ کیا اور پولیس کو فوراً انفارم کر دیا۔ پولیس کو جوزف کی بات پہ بالکل یقین نہ آیا اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ جوزف پولیس کی انویسٹیگیشن سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پولیس کہیں اس کے گھر کی تلاشی نہ لے لے۔ اسی خیال سے اس نے اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیزابتھ اور 2 بچوں کے ساتھ تیسری بچی کرسٹین کو ہاسپٹل دیکھنے پہنچ گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو پہلے ہی جوزف پر شک تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائنلی 26 اپریل 2008 کو
جوزف فرٹزل، جس کی عمر اس وقت 73 سال تھی، وہ پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 19 مارچ 2009 کو جوزف فرٹزل کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس کو ایک اسپیشل سیل میں رکھا گیا جہاں ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ الزبتھ کا مکمل علاج ہوا۔ 24 سال جس ٹارچر سے وہ گزری، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو نادرن آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر میں نئی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا۔